بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی، حضرت عباس بن علی رضی اللہ تعالی عنہما امام حسین پاک سے میدان میں جانے کی اجازت طلب کر رہے ہیں۔ عرض کرتے ہیں بھائی جان، سارے بھائی بھتیجے اور بھانجے تو بھوکے پیاسے جام شہادت نوش کر گئے، مگر اب ننھے شیر خوار بچوں کا پیاس سے تڑپنا اور ان کا پلکنا مجھ سے دیکھا نہیں جاتا۔ مجھے اجازت دیجیے کہ میں جا کر نہر فرات سے ایک مشکیزہ پانی لاؤں اور ان پیاسوں کو پلاؤں۔ حضرت کی آنکھیں اشکبار ہوگی۔ فرمایا، بھائی عباس، تم ہی میرے علم بردار ہو، اگر پانی لانے میں تم شہید ہو گئے تو پھر میرا علم کون اٹھائے گا اور میرے زخم دل پر مرہم کون لگائے گا؟ عرض کیا، میری جان آپ پر قربان، مجھے پانی لانے کی اجازت ضرور دیجیے کہ اب ننھے بچوں کی پیاس کی تکلیف میری قوت برداشت سے باہر ہے۔ بس آخری تمنا یہی ہے کہ ساقیے کوثر کے جگر پاروں کو چند گھونٹ پانی پلا کر میں بھی اپنے بھائیوں کے پاس پہنچ جاؤں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عباس کی طرف سے جب بہت اصرار دیکھا، انہیں سینے سے لگایا اور اشکبار آنکھوں کے ساتھ ان کو اجازت دے دی۔ وہ ایک مشکیزہ کاندھے پر لٹکا کر گھوڑے پر سوار ہوئے اور فرات کی طرف روانہ ہوئے۔ یزیدی فوج نے جب حضرت عباس کو نہر کی طرف آتے ہوئے دیکھا تو روک دیا۔ آپ نے فرمایا، کوفیو، خدائے تعالیٰ سے ڈرو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شرماؤ۔ افسوس، صد افسوس کہ تم لوگوں نے بے شمار خطوط بھیج کر نواسہ رسول کو بلایا، اور جب وہ سفر کی مشقتیں اٹھا کر تمہاری زمین پر جلوہ فروز ہوئے تو ان کے ساتھ تم نے بے وفائی کی، دشمنوں سے مل کر ان کے تمام رفقا اور عزیز و اقارب کو شہید کر دیا، چھوٹے چھوٹے بچوں کو ایک ایک بوند پانی کے لیے ترسا رہے ہو۔ سوچو، قیامت کے دن ان کے نانا جان نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک ایک بوند پانی کے لیے ترسا رہے ہو، تم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ قیامت کے دن تم ان کے نانا جان کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ کوفیوں نے جواب دیا، اگر ساری دنیا پانی ہو جائے تب بھی ہم تمہیں پانی کا ایک قطرہ نہیں لینے دیں گے جب تک کہ حسین یزید کی بیعت نہ کر لے۔ ظالموں کا یہ جواب سن کر آپ کو جلال آ گیا۔ فرمایا، حسین سر کٹا سکتے ہیں لیکن باطل کے سامنے جھکا نہیں سکتے۔ مرد حاقل باطل سے ہرگز خوف کھا سکتا نہیں، سر کٹا سکتا ہے لیکن سر جھکا سکتا نہیں۔ حضرت عباس شیر کی طرح ان پر جھپٹ پڑے اور تلوار آبدار دھواں دھار چلانے لگے، یہاں تک کہ بہت سے دشمنوں کو موت کی نیند سلاتے ہوئے نہر کے قریب پہنچ کر پانی کے کنارے والی فوج نے جب آپ کو دیکھا تو آہنی دیوار بن گئی، مگر شیر خدا کا شیر مارتے کاٹتے دشمنوں کی صفوں کو چیرتے پھاڑتے آگے بڑھا اور گھوڑے کو فرات میں داخل کر دیا۔ مشکیزہ برا ایک چلو ہاتھ میں پانی لے کر پینا چاہا کہ ننھے بچوں کا پیاس سے تڑپنا بلکنا یاد آ گیا۔ آپ کی غیرت ایمانی نے یہ گوارا نہ کیا کہ ساقی کوثر کے دلارے علی و فاطمہ کے جگر پارے تو پیاس سے تڑپیں اور ہم سیراب ہو جائیں۔ آپ نے چلو کا پانی ڈال دیا اور بھرا ہوا مشکیزہ بائیں کاندھے پر لٹکائے ہوئے نکل پڑے۔ چاروں طرف سے شور ہوا، راستہ روک لو، مشکیزہ چھین لو، پانی بہا دو۔ اگر حسین کے خیمہ تک پانی پہنچ گیا تو ہمارا ایک سپاہی نہیں بچے گا، سب کی عورتیں بیوہ ہو جائیں گی، سارے بچے یتیم ہو جائیں گے۔ اور حضرت عباس اس کوشش میں رہے کہ کسی طرح اہل بیت نبوت کی پیاسوں تک یہ پانی پہنچ جائے۔ جب دشمنوں نے آپ کو چاروں طرف سے گھیر لیا تو آپ نے بکھرے ہوئے شیر کی طرح حملہ کرنا شروع کر دیا۔ لاشوں پر لاشیں گرنے لگیں، خون کی نالی بہنے لگی، اور شیر خدا کے شیر نے ثابت کر دیا کہ میرے بازوؤں میں قوت حیدری اور رگوں میں خون علی ہے۔ اللہ اکبر، قربان جائیے غازی عباس پر۔ حضرت آپ برابر دشمنوں کو مارتے کاٹتے چیرتے پھاڑتے ہوئے خیمہ حسینی کی طرف بڑھتے چلے جا رہے تھے۔ ایک بدبخت جس کا نام زرارہ تھا، پیچھے سے دھوکہ دے کر ایسی تلوار چلائی کہ ہاتھ کندھے سے کٹ کر الگ ہو گیا۔ فوراً دائیں کندھے پر مشکیزہ لٹکایا اور اسی ہاتھ سے تلوار بھی چلاتے رہے۔ پھر اچانک نوفل بن ارزق خبیث نے دائیں بازو بھی کاٹ کر الگ کر دیا۔
اب آپ نے مشکیزہ کو دانتوں سے پکڑ لیا، مگر مشکیزہ کا خیمہ حسینی تک پہنچنا اللہ کو منظور نہ تھا۔ ایک بدبخت کا تیر مشکیزہ میں ایسا لگا کہ پار ہو گیا اور اس کا سارا پانی بہہ گیا۔ ظالموں نے چاروں طرف سے آپ کو گھیر کر زخمی کر دیا، چور چور کر دیا، یہاں تک آپ گھوڑے کی زین سے زمین پر آ گئے اور یا اخاہ ادرکنی فرمایا، یعنی اے بھائی جان میری خبر گیری فرمائی۔ اللہ اکبر! وہ منظر کیسا منظر ہوگا جب امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے شہزادوں کو، اپنے رفقا کو شہید ہوتے دیکھ رہے ہوں۔ آپ آواز دے رہے ہیں بھائی جان میری خبر گیری فرمائیے۔ امام علی مقام دوڑ کر تشریف لائے، دیکھا کہ حضرت عباس علمدار خون میں نہائے ہوئے ان قریب جام شہادت نوش کرنے والے ہیں۔ شدت غم سے امام کی زبان پر یہ کلمات جاری ہوئے، الآن ان کا سارا ظہری، اب میری کمر ٹوٹ گئی۔ اللہ اکبر! حضرت عباس کی لاش کو آپ اٹھا کر خیمہ کی طرف لا رہے تھے، ان کی روح قفس انصری سے پرواز کر گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ لوٹا اجل نے شیر الہی کے باغ کو، بائی کے دل سے پوچھئے باغ کے داغ کو۔ اللہ اکبر! اللہ اکبر! کس انداز میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم بردار حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ غازی عباس نے جام شہادت نوش کر لیا اور رہتی دنیا تک یہ پیغام پہنچایا، حق کے سامنے ڈٹ جانا۔ اللہ اکبر! یہ اہل بیت نبوت کا گھرانہ ہی تھا جس نے میدان کربلا میں دین اسلام کی خاطر، حق کی خاطر جان کے نذرانے پیش کیے ہیں۔ علی اصغر کو بھی قربان کر دیا، علی اکبر کو بھی قربان کر دیا، اور اس انداز میں جس کی بھی بات کریں، اس انداز میں وہ میدان کربلا میں لڑا ہے، اپنی جان کے ٹکڑے ٹکڑے کروا دیے، لیکن دین اسلام کا پرچم بلند کرنے کے لیے پیچھے کوئی نہیں ہٹا۔ اللہ اکبر! یہ اہل بیت نبوت کا پیارا گھرانہ ہے جس سے محبت کرنے کا حکم دیا گیا۔ اللہ اکبر! قربان جائیے، اہل بیت اطہار سے محبت کیجیے، حضرت علی اصغر کی شہادت پڑھیے، حضرت علی اکبر کی شہادت پڑھیے۔ اللہ اکبر! ناظرین گرامی، امید کرتے ہیں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور ان ہستیوں کے صدقے میں ان کا وسیلہ کے ساتھ دعا کیا کریں کہ یا اللہ ہماری بخشش فرما، ہمارے مرحومین کی بخشش فرما۔ رب تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں مالک و مولا، اے پیارے عز و جل اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی آل کے صدقے میں ہماری پریشانی کو دور فرما۔ صدقہ پنجتن پاک کا اللہ تعالیٰ آسانیاں عطا فرمائے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ خالق کائنات عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔